میں نے بار بار 2024 میں کو میرے خیال سینکڑوں مرتبہ کا مکافات عمل کا سال ہے. پہلے 6 مہینے جو کریں گے وہ آخری 6 مہینے میں کاٹنا پڑے گا. بڑے بڑے سورج جو سوا نیزے پہ چمک رہے تھے وہ اب غروب کے قریب کھڑے ہیں. آئی کے از کمنگ سر. آئی کے از دی آئیکن. آئی کے از دا سسٹم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں. آپ اکثر جعفری صاحب کو ہمارے چینل پہ دیکھتے رہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے بھی غائب رہ گئے تھوڑی دیر کے لیے. انہوں نے کہا جی میں ادھر ادھر، یعنی کہ حکام سے ملاقاتیں تھیں، مگر ان کی جو تقریر تھی اس کے بعد ہی وہ غائب ہوئے. اور اب خان صاحب کے جو بیان آ رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور نے جو صحافیوں کے بارے میں بات کی ہے وہ اس کی مذمت کی ہے انہوں نے. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے مجاہد ہیں، جس طرح کے آج کل دور میں یہ صحافت کر رہے ہیں، یہ ہمارے مجاہد ہیں، جہاد کر رہے ہیں. اب آگے کیا ہونے والا ہے وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ. خان صاحب کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب نے اب تک جو ہے نا باہر چلے جانا تھا، لندن چلے جانا تھا، مگر ان کو روکا جا رہا ہے، تو باہر نہیں جانے دیا جا رہا. ایک تو ان کی آپ نے کہا تھا کہ جی ہیلتھ کا مسئلہ ہے. سر مجھے لگتا ہے میں مذاق اپنے کام میں تو نہیں کرتا. بالکل. میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا، یہ کام میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں جی. میرے لیے جو رزق حلال کمانا ہے نا وہ کائنات کی سب سے بڑی چابی ہے. میرے دادا جی، اللہ ان کے قبر کے اوپر کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے، میری جو آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ میری دوستی میرے دادا جی سے. بالکل. وہ مجھے ایک جملہ اکثر کہا کرتے تھے، وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے کہ پتر جتھوں تیرے بچے روٹی کھاندے نے نا، جے تو او دے نال دیانتدار نہیں نا تے تو کس سے نال دیانتدار نہیں. بڑی بات. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے انہوں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ جہاں سے تیرے بچے روٹی کھاتے ہیں نا، جہاں سے تیرے گھر رزق آتا ہے، اس سے دیانتدار نہیں نا تو دنیا میں کسی سے دیانتدار نہیں، جو مرضی کر لو. سر پہلی چیز یہ ہے، بابا فرید نے یہی کہا تھا کہ پہلا جڑا نا وہ ٹک روٹی. رزق حرام ہے تو حرام کے رزق سے نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی. بالکل بالکل ایسے سارا کچھ ہی، سب کچھ بھی بڑھ جائے گا. بالکل. اس لیے سر میں اپنا کام کوشش کرتا ہوں. دیکھیں میری اوقات حیثیت نہیں ہے کہ میں دعویٰ کر سکوں، میری کیا اوقات ہے، وہ مالک ہے. لیکن کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں نے مالک کو منہ دکھانا ہے. غلطی ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، ڈیلیبریٹلی کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی کروں. بالکل. آگے اللہ کی مرضی. سر انسان کے اندر اچھائی برائی دونوں ہی ہیں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کا بہترین ملک بننا ہے. ہماری آنے والی نسلیں بہت کامیاب ہیں. پاکستان کا حکومت کا سٹرکچر بدل رہا ہے، پاکستان کا نظام بدل رہا ہے. یہ بس سمجھ لیں کہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں. اب وہ کسی بھی وقت کسی ہلکے سے جھٹکے سے دھڑم کر کے گر جائے گی، اب نہیں بچتی وہ وقت. اور ایک چیز اور، اللہ موقع ضرور دیتا ہے سنبھلنے کے. اللہ موقع ضرور دیتا ہے سنبھلنے کے. بچ سکتے ہیں بچ جائیں، بچ سکتے ہیں بچ جائیں، کئی موقع دیتا ہے. بالکل. لیکن جب آپ کئی مرتبہ موقع ضائع کر دیں پھر اس کا جو پلان ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. ہم نے بہت موقع ضائع کیے، سدھرنے کا ٹائم دیتا ہے. ہم نے بہت موقع ضائع کیے ہیں سر. یعنی پاکستان بھی دنیا کی واحد قوم ہے جس میں اللہ نے اپنا اصول بدل دیا. ورنہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ 2 موقع دیتا ہے، تیسرے پہ فیصلہ کر دیتا ہے. تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی بڑی قوموں کو 2 موقع، ایک نبی بھیجا، دوسرا بھیجا، تیسرے پہ تباہی آ گئی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، یہ قدرت کا کام ہے. یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جتنی معلوم ہسٹری ہے. پاکستان کو تو 50,000 موقع دیے ہیں اللہ نے. ایوی کوئی خاص ہی کوئی قوم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ کو بڑا مہربان ہے اس قوم کے اوپر، اس ملک کے اوپر. ڈوبنے تو نہیں دیتا اس کو، ٹوٹنے تو اب نہیں دیتا. یہ اگر کہا جائے کہ جی پہلے ٹوٹ گیا تھا تو پہلے تو سر وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہی ٹوٹا تھا. شاید ان لوگوں کی دعائیں کام آ گئیں کہ وہ اس شکنجے سے چھوٹ گئے پہلے. ہماری دعائیں بعد میں کام آ گئیں. بالکل. ٹھیک ہے.
اللہ کی مرضی اس کے ہاتھ میں. ایسے ہی ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب زوال کا ٹائم ہے. میں نے بار بار 2024 میں کو میرے خیال سینکڑوں مرتبہ کا مکہ فاتح عمل کا سال ہے. پہلے 6 مہینے جو کریں گے وہ آخری 6 مہینے میں کاٹنا پڑے گا. بالکل سر شروع سے ہی پہلے کہتے 6 مہینے میں آپ نے جو کیا ہے نا ہیں. بالکل 2024 میں پچھلے سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2024 جون کے 2 ہفتے کے بعد آپ نے خود سے چیزیں دیکھی کہ ہو کس طرف رہی ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. ابھی سپتمبر ہے, اکتوبر نومبر دسمبر یعنی سیکنڈ ہاف کا بھی ابھی ہاف نہیں ہوا پورا. بالکل ابھی سیکنڈ ہاف کا جو آدھا حصہ ہے وہ بھی نہیں گزرا. تو آپ نے چیزیں پلٹتی ہوئی دیکھ لی ہیں. بڑے بڑے سورج جو سوا نیزے پہ چمک رہے تھے وہ اب غروب کے قریب کھڑے ہیں. کوئی پتہ نہیں. وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جی فجر دی اذان ہو گئی ہے تو بس ڈوبن والا ہے. ہاں ਤੇ ਬਸ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏਗੀ. ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اچھا سر, علی امین گنڈا پور صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے جس طرح سے آج کل وہ اس میں آئے ہوئے ہیں ایک جلسے کے بعد؟ علی امین گنڈا پور کا ذائچہ میں نے پرسوں دیکھا ہے. میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا, کافی دن نہیں دیکھا, لیکن پرسوں دیکھا ہے. سر بہت سٹرانگ ہو گیا. اچھا. میں نے آپ کو جب علی امین بنے تھے اپنا وزیر اعلیٰ تو ایک بات کہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ KPK کی تاریخ کا کامیاب ترین CM بننے جا رہا ہے. بالکل کہا. ٹھیک ہے, درمیان میں یہ انرجی سلو ہوئی تھیں. میں اپنی باتوں کو ڈینائی نہیں کرتا, مجھے پتہ مجھے یاد ہوتی ہیں, بالکل اکثر یاد رہ جاتی ہیں. درمیان میں یہ انرجی پیٹرنز جو ہیں یہ مش میش ہو رہے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ چیزیں غلط ہونے جا رہی ہیں. لیکن سر سپتمبر کے 3 ہفتے سے آپ خود دیکھ لیجئے گا, دوسرا ہفتہ چل رہا ہے. دوسرا چل رہا ہے. سپتمبر کی کوئی 20-21 تاریخ کے بعد یو ول سی اٹ کہ ٹرن کس طرف ہوتا ہے. یہ سپتمبر کا آخری ہفتہ یعنی کہ سر صرف 20-21 تاریخ کے بعد چیزیں تیزی سے ٹرن ہوں گی. اور میں نے آپ کو ایک اور بات کہی ہوئی ہے, مجھے اس طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. نومبر ختم ہوتے ہوتے ہاں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی. یہ آپ نے بار بار کہا ہے. بالکل میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا سر, میں کبھی کریڈٹ نہیں لیتا. کریڈٹ جس کا ہے اسی کا ہے. جس نے کائنات بنائی ہے وہی مالک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے کمیوں کی کیا اوقات ہے, وہ مالک ہے, ہم کمی ہیں, ہم اسی کی دیکھیں نا, اسی کی انرجی ہے نا, اسی کا دیا ہوا علم. بالکل فرشتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا, لا علم لنا الا ما علمتنا. تو ہم تو ایسے تقویم پہ بنے ہیں. تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم مالک کے سامنے شکرانے کا سجدہ کریں کہ مالک تیری مہربانی, تو نے اس قابل کر دیا کہ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں, تو مہربانی مالک کرم نوازی فرما دے. اچھا سر, خان صاحب کے اب صرف لاسٹ میں کیسز مجھے بتا دیں کہ ختم ہو جلدی رہے ہیں, کیونکہ جلدی 190 ملین پاؤنڈ اور وہ بہت سارے کیسز چل رہے ہیں ابھی. سر میں نے 2 دفعہ کہا ہے کہ جلدی, ٹھیک ہے, میں نے لگتا ہے کہ ہو جانا ہے. سر قدرت نے جب کام لینا ہوتا ہے نا تو کائنات ایگزیکیوشن کی طرف جاتی ہے. مولانا روم کا ایک شعر ہے فارسی کا, اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ پانی ڈھونڈنے میں وقت ضائع مت کرو, اپنی پیاس کو اتنا مقدس کر لو کہ زمین آسمان سے تمہارے لیے پانی نکل آئے. سر جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا تو کائنات کی طاقتیں آپ کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں. کوئی طاقت آپ کو پھر گرا نہیں سکتی. IK is coming. IK is coming, sir. IK is the icon. IK is the system. اور میں آج بھی اسی لائن کے اوپر کھڑا ہوں جی. سسٹم ود ان دا سسٹم, اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ ٹھیک ہو جائے گی. اندر سے چیزیں بدلتی ہیں, اندر سے, باہر سے نہیں بدلتی. ہو گئی اندر, دوائی بھی اندر سے جسم کو ٹھیک کرتی ہے, باہر سے تھوڑی کرتی ہے. سرجری نہیں ہوگی, ہاں میڈیسن سے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا. میڈیسن سے دوائی کافی ہو جائے گی. ایکسٹینشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ سر جی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جتنا کسی کو میرا کسی محکمے سر سے کوئی کسی میں اپنے ذائچے ہاں، کے اوپر قائم ہوں. مجھے نہیں پتا بالکل. بدل جائے گا تو وہ بھی میں ہی وہ ہوں گا جو کہوں گا کہ نہیں ہو رہا جی. بالکل. لیکن اس وقت تک جب میں آپ سے بات کروں کسی بندے کو کسی محکمے میں کسی طرح کی بھی ایکسٹینشن نہیں مل رہی. ٹھیک ہے جی، بہت بڑی بات ہے. بات سمجھنے کی ہے جی، کسی بندے کو کسی محکمے سے کوئی ایکسٹینشن نہیں مل رہی. خان صاحب جون سا ہے آئی کے از کمنگ، پہلے دن سے جعفری صاحب یہی کچھ کہتے آ رہے ہیں، اور خان انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی کب خان صاحب باہر آتے ہیں. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.